اساتذہ جو ملک اللہ کے نام پر حاصل ہوا اور ہم لیو ود اللہ سیریز کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، اللہ والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وطن کے نام اللہ کے نام پہ حاصل ہونے والے وطن میں رہنے کے تقاضے کیا ہیں، اور آپ آزادی کو اور 14 اگست کو کس پرسپیکٹو سے دیکھتی ہیں؟ جزاک اللہ خیر فائزہ۔ پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دی ہے، اس نعمت کے پیچھے جو پین ہے، اس کے پیچھے جو سٹرگل ہے، اس کے لیے جو ایفرٹ کی گئی، اس کو پیش نظر رکھے بغیر نعمت کی قدر بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک ماں کو جو قدر اپنے اس بچے کی ہوتی ہے جس کو وہ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اس کی پیدائش کے لیے زندگی اور موت کے درمیان میں ہوتی ہے، موت سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ پاکستان کا وجود میں آنا کوئی اس سے کمتر لیول کی چیز نہیں تھی، اس سے زیادہ بڑی بات، کیونکہ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا قتل عام اور اس قدر زیادہ تکلیف سے گزر کے جو خطہ ہم نے حاصل کیا، وہ محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، وہ سرزمین جس کا نام پاکستان ہے۔ ابتدا میں ہی واضح کر دیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان اور ایمان، پاکستان اور قرآن الگ الگ نہیں کیے جا سکتے۔ پاکستان ایمان کے نام پہ حاصل کیا گیا، اور اس ایمان کے پھلنے پھولنے کے لیے اور اس ایمان کی بڑھوتری کے لیے، تو اس آزادی کو اگر ہم اس پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیں تو نو ڈاؤٹ کہ آزادی کا ایک وسیلہ تھا، لیکن آزادی کا ایک مقصد بھی تھا۔ آزادی کا مقصد اس سلوگن میں پوشیدہ ہے کہ آزادی کس لیے حاصل کی گئی۔ آج میں آزادی کے اس دن پہ غزہ کے ان مظلوموں کو یاد کرتی ہوں جن کے لیے زندگی کی ضروریات، جن کے لیے سانس لینا تک دوبر کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع کو آج ساری دنیا کے سامنے اس لیے رکھا کہ مسلمانوں کو ریئلائز ہو کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا قربانیاں دی تھیں۔ صرف 47 میں نہیں، اس سے پہلے ہماری تو تاریخی قربانیوں کی تاریخ ہے، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قربانی سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور اس قرب کے لیے جو قربانیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دی گئی، صحابہ کے دور میں، اور پھر پوری تاریخ میں، صرف عرب میں نہیں پورے جہان میں، یہ قربانیوں کی داستان ہے۔ جب کوئی اس تکلیف دہ فیز سے گزرتا ہے تو لگتا ہے کہ بس یعنی شاید اس گپ اندھیرے میں سویرا نہیں ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلات سے گزرنے والوں کے ایمان کی وجہ سے انہیں یہ یقین دیتا ہے کہ سویرا ضرور ہوگا، روشنی ضرور پھوٹے گی۔ اگرچہ آج بھی امت مسلمہ کے لیے چیلنجز ہیں، اور ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں ہم تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں اور ہم مدد کے لیے وہ راستے بھی نہیں پاتے جو ہم اپنے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ ہاں، اپنے رب سے فریاد کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو اس موقع پر جیسے پاکستان کے لیے دعا کریں گے، ایسا ہی غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی ضرور دعا کریں گے انشاءاللہ، اور اس خطے کے لیے دعا کریں گے۔ جیسے پاکستان ہے، ایسے ارض مقدس بیت المقدس کی سرزمین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کے لیے ایسے لوگ اٹھائے اور ایسے حالات پیدا کرے اپنی جناب سے، اپنی شان کے مطابق،
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تیسرے حرم کو بھی آزاد کروا دے. یقیناً یہ فتنوں کا دور ہے اور وہ وقت بہت قریب ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلمہ ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا اور سجدہ ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آزادی کے مفہوم کو سمجھیں. آپ سب جانتے ہیں کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو چاہو جب چاہو جیسے چاہو کر گزرو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج آپ جس کیفیت سے گزر کے آئے ہوں گے اور واپسی پہ جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یقیناً آپ کو یہ ریئلائزیشن بھی ہوگی کہ ہمیں اپنی قوم کے ساتھ کتنی ہمدردی کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو کس قدر آگہی دینے کی ضرورت ہے، کتنا زیادہ شعور دلانے کی ضرورت ہے، انہیں کس قدر ضرورت ہے ہمدردی کی، محبت کی، تعلیم کی، تربیت کی، کیونکہ ان کے اندر پوٹینشل ہے، ان کے اندر محبت ہے، وہ کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں، راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ راستے ہونے کے باوجود انہیں راستے کی پہچان نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ملک جو ہمیں دیا، یہ خطہ جو دیا، اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر یہ خطہ دیا. اور ریئلی ایوری ٹائم میں دیکھتی ہوں کہ جب پوری دنیا مل کے اس خطے کو مٹانے کی سازشیں کر رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بار پھر معجزاتی طور پر بچا لیتے ہیں. آپ نے ابھی بنیان مرصوص کی بات کی، ریئلی اس وقت سے لے کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کل 13 اگست تھا اور 13 اگست تک ہم نے کنٹینیوسلی رسول اللہ کے غزوات، رسول اللہ کے سرایہ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وارز کیسے ہوئیں، وار اسٹریٹجیز کیا تھیں، اور ان وارز کے توسط سے کس طرح سے امن قائم ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایک عام فضا دنیا میں پیدا کی گئی کہ آپ نے جو پیغام دیا وہ امن و آشتی کا پیغام صحیح، لیکن تلوار کے زور پر دیا، لیکن آپ کی تلواریں رحمت کے لیے اٹھی تھیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، رسول رحمت کی کاوشوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر یہ شعور پیدا ہوا کہ وہ کہیں بھی اپنے ایمان کا سودا نہ کریں. پاکستان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ ایمان کا سودا نہیں کرنا، اس خطے میں ایمان کو سربلند کرنا ہے، اور ایمان کی سربلندی قرآن کی سربلندی کے ساتھ ہے. ہاں، یہ اپنی جگہ پر بہت غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ ہم نے اتنے برسوں میں جو برس ہمیں ملے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کتنا شکر ادا کیا، کتنا اس کے تقاضوں کو پورا کیا. ہم انشاءاللہ ساتھ کے ساتھ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ پاک دھرتی جو ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اس دھرتی کے لیے، جس کو، چونکہ دیکھیے زمین تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس دھرتی کو چونکہ ایمان کے نام پر حاصل کیا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر.